السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ایریا کیلکولیشن سے پیسے کمائیں، جی آج کل بے روزگاری بھی بہت زیادہ ہے، جی سر ہمیں اس طریقے سے بہت آسان طریقہ بتا رہے کہ ہم بھی اپنے علاقے میں ایریا کیلکولیشن سے پیسے کما سکیں۔ جی بالکل، جس طرح کہ ریحان اللہ نے کویشچن کیا کہ ہم کس طرح ایریا کیلکولیٹ کر کے اپنے ہی علاقے میں ہزاروں روپے کمائیں، تو یہ بالکل آسان طریقہ ہے۔ آپ بھی اپنے ہی علاقے میں ہزاروں روپے کما سکتے ہیں، منتھلی 30 40 اپ ٹو 60,000 آپ بالکل آسانی سے، وہ بھی بنا پیسے خرچ کیے ہوئے آپ کما سکتے ہیں۔ بس صرف آپ نے کیا کرنا ہے، ایریا کیلکولیشن کا میتھڈ آپ نے سیکھنا ہے، اور ایک جو میجرنگ ٹیپ ہوتا ہے فیتا، وہ آپ نے صرف اپنے لیے خریدنا ہے، باقی آپ انشاءاللہ اس طریقے سے ہزاروں روپے کما سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس۔ سب سے پہلے آپ کو سروے انفو چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، وہ ٹاپک ہے ہمارا انتہائی امپورٹنٹ ایریا کیلکولیشن، کہ ہم کسی بھی ارریگولر پلاٹ کی ایریا کس طرح کیلکولیٹ کریں گے۔ تو ایریا کیلکولیٹ کر کے آپ اسٹوڈنٹس، آپ فرینڈز، ویورز اپنے ہی علاقہ میں ہزاروں روپے ماہانہ کما سکتے ہیں، اور اس بے روزگاری کا جو خدشہ ہے اس سے آپ لوگ بچ سکتے ہیں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے، ضائع کیے، ہم لوگ پڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ یہ ہمارے پاس چونکہ ایک پلاٹ ہے، اس پلاٹ کی کلیئر پکچر جو سیٹلائٹ سے لی گئی ہے، سیٹلائٹ سے کھینچی گئی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ اسکرین پر شیئر ہو جائے گا، اور اس کے جو پیج پہ میں نے ورک کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین پر شیئر ہو رہا ہے، آپ لوگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اس پلاٹ کو جو ارریگولر شیپ میں ہے اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ ڈیوائیڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ جو پلاٹ ہے اس میں جو یہ انٹرنل لائنز ہیں، فار ایگزامپل یہ والا لائن، یہ والا لائن، یہ والا اور یہ والی، یہ اس پہ میں تھوڑا سا آپ کو نشاندہی کر لیتا ہوں کہ یہ والا جو لائن ہے یہ لائن ہے، اور اسی طرح یہ والا جو لائن ہے یہ ایک ہی لائن ہے یہ والا، لیکن میں اس لیے اس پر ڈیشز اس لیے لگاتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس پہ کنفیوز نہ ہو جائے۔ اس طرح یہ والا لائن، تو یہ پہلے سے موجود نہیں تھے، پلاٹ کی صرف حدودات یہاں سے لے کر یہ اس کی دوسرا پوائنٹ، یہ تیسرا پوائنٹ، یہ فورتھ ون، اسی طرح یہ ہمارے پاس جو ہے پلاٹ کے یہ پوائنٹس تھے۔ تو یہ ایک ارریگولر شیپ پلاٹ ہے، اس میں ایریا کیلکولیشن کا جو ہے ایک بہت مسئلہ تھا۔ تو ایک جو ہمارا جو کلائنٹ ہے اس نے ہمیں کال کیا اور انفارم کیا کہ آپ اس طرح کر لیں کہ اس کی ایریا کیلکولیشن کر لیں۔ تو ہم نے اس پلاٹ کو تقریباً 6 پلاٹس میں مزید ڈیوائیڈ کیا۔ اس میں ہمارے پاس 1 2 3 یہ 3 جو شیپ بنتے ہیں یہ ریکٹینگولر بنتے ہیں، اور اسی طرح جو یہ والا ہے 6 نمبر 5 نمبر اینڈ 4 نمبر یہ ہمارے پاس ٹرائنگل شیپ کا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ویڈیو آخر تک دیکھیے، اس میں آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایریا کیلکولیشن کا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں مکمل کلیئر ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم ایریا کو مرلاز میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں، کنالز میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں، اسی طرح جو ایک لفظ ایک ٹرمز یوز ہوتا ہے کرم، what is mean by کرم، یہ کرم انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو کرم بھی واضح ہو جائے گا کہ کرم اصل میں کیا چیز ہے، اور کرم ہم کس وجہ سے اور کس لیے ہم یوز کرتے ہیں، پٹوار خانے میں، انتقالات کے لیے، سب کے لیے یہ کرم جو یونٹ ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو علم حاصل ہو جائے گا اس ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد۔ اور اسی طرح ایک دوسرا ٹرم یوز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سرسائی۔ تو سب سے پہلے سرسائی کا پروننسیشن کہ اصل میں یہ ہے کیا چیز، اور اس کو ہم کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ سب کچھ جو ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا، اور اس کے بارے میں آپ کو علم بھی حاصل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ میرا امید ہے، یقین ہے کہ اگر آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے، آپ غور سے دیکھیں گے، آپ پورے کنسنٹریشن کے ساتھ اگر ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے ہی علاقے میں ایک ایریا کیلکولیشن کر کے ہزاروں روپے ماہانہ کما سکتے ہیں۔
آج کل جو ریٹ چل رہا ہے ہمارے علاقے میں 1000-1500 روپے پر کنال جو ہے ہم اس کی پیمائش کرنے کی کیلکولیشن کی فیس لیتے ہیں. تو اس طرح کہ ہمارے پاس اگر 10 کنال کی پلاٹ ہو ہم اس کی کیلکولیشن کر لیں تو ہمارے پاس 10,000 روپیز جو ہے وہ ایک ہی دن میں ہمارا جو ہے انکم بنتا ہے. تو کائنڈلی ویورز ویڈیو کو آخر تک دیکھیے. بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. پلاٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہم نے جو بھی پلاٹس بنائے ہیں تو اس کے ہم نے پیمائش جو ہے حاصل کر لی. فیتے کو ہم نے جو ہے یہاں سے یہاں تک کر کے 300 فیٹ اینڈ 8 انچ ہمارے پاس جو ہے یہ فگر نمبر 1 اس کی ہمارے پاس ٹوٹل لینتھ آ گئی اس سائڈ کی. اسی طرح یہ والا جو سائڈ ہے اس کی ہمارے پاس 150 فیٹ 3 انچ پلس 42 فیٹ پلس 110 فیٹ. تو اس کو اگر ہم پلس کریں گے تو 302 فیٹ 302.25 فیٹ ہمارے پاس اس جو ہے یہ والا لینتھ ہے اس کی ہمارے پاس لمبائی آ چکی ہے ہم نے پیمائش کرنے کے بعد. اسی طرح جو ہے یہ والا لائن بھی ہم نے کیلکولیٹ کر لیا پیمائش کر لیا اس کو فیتے کی مدد سے جو میجرنگ ٹیپ ہے اس کی مدد سے. تو یہ ہمارے پاس 79 فیٹ اینڈ 4 انچ اور اسی طرح یہ والا جو ہے 80 فیٹ اینڈ 6 انچ. تو کائنڈلی ویورز ایک بات جو ہے یاد کے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اگر پیمائش کو فیٹ اور انچ دونوں کنزیکٹیو میں اگر کر لی ہے تو ہم نے جب کیلکولیشن کرنی ہے تو یا تو ٹوٹلی جو پیمائش ہے اس کو انچز میں کنورٹ کرنا ہے یا تو اس کو فیٹس میں کنورٹ کرنا ہے. اسی طرح اگر ہمارا میجرنگ یونٹ میٹرز ہو تو پھر بھی ہم جو ہے میٹرز کو سینٹی میٹرز میں یا تو ڈیوائڈ کرتے ہیں یا تو سینٹی میٹر میٹرز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. اسی طرح جو یہ سیکنڈ پلاٹ ہے ہمارے پاس 2 نمبر تو اس کی بھی ہم نے لینتھ اور اسی طرح بریڈتھ یعنی چوڑائیاں وہ ہم نے پیمائش کر لی. 3 نمبر پلاٹ 4 نمبر پلاٹ 5 نمبر پلاٹ 6 نمبر پلاٹ. تو یہ ہم نے سب جو ہے اس کی پیمائشیں حاصل کر لی. سائٹ پہ وہاں پر جا کر فیتے کو پکڑ کے وہاں پر ہم نے پیمائشیں حاصل کر لی. اس کے بعد ہم نے کیا کرنی ہے اس کی کیلکولیشن کرنی ہے. تو کیلکولیشن کا طریقہ انتہائی امپورٹنٹ ہے انتہائی اہم جو اس میں جو ہے وہ کیلکولیشن ہے کہ اب اس کی جو ہے ہم کیلکولیشن کس طرح کریں گے ایریا اس کی کس طرح کیلکولیٹ کریں گے. تو ویورز انتہائی آسان طریقہ ہے. یہ جو یہ والا بازو ہے یہ والا لینتھ ہے اور اس کے سامنے یہ والا لینتھ ہے. اسی طرح یہ والا لینتھ اور یہ والا لینتھ. تو یہ ایک جیسے ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک جیسے بھی ہو جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ مختلف آ جائے. یہ جس طرح کی پلاٹ لوکیٹڈ ہو قدرتی طور پر زمین اکثر جو ہے وہ بالکل 100% جو ہے ایکوریٹ ریکٹینگل یا اسکوائر یا رائٹ اینگل ٹرائنگل نہیں ہوتی بلکہ یہ ارریگولر شیپ میں ہوتا ہے. تو یہ بھی ہمارے پاس ایک ریکٹینگل ہے لیکن ارریگولر ریکٹینگل اس کو ہم کہتے ہیں. ارریگولر کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہمارے پاس جو اینگل ہے تو یہ 90 نہیں ہے. اسی طرح یہ والا اینگل یہ بھی 90 نہیں ہے یہ والا اور یہ والا یہ بھی 90 نہیں ہے. ٹھیک ہے کم و زیادہ ہو سکتے ہیں. اسی طرح جو یہ آمنے سامنے والے پیمائش ہیں یہ 300.66 ہے اور یہ والا 302.25 ہے. تو اس میں میرے خیال سے راؤنڈ اباؤٹ 2 فیٹ تک جو ہے یہ اس میں ڈیفرنس ہے. اسی طرح یہ والا جو ہے یہ 79.33 ہمارے پاس فیٹ میں آئے گا اور یہ 80.5. تو اس کے جو ہے آمنے سامنے والے سائڈز ہیں اس میں بھی فرق ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس کی ایریا کیلکولیشن کے لیے ہم ایک فارمولے کو یوز کریں گے جو ہے ہمارے پاس لینتھ ملٹیپلائی بائی ویڈتھ یا بریڈتھ. لیکن اس میں جو ہے ہمارے پاس لینتھ جو ہے یہ ہمارے پاس ایوریج ہونی چاہیے. یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں AVG کہ یہ بھی ایوریج ہوگا اور یہ بھی جو ہے ایوریج ہوگا. اب ایوریج ہم کس طرح کیلکولیٹ کریں گے. ایوریج کیلکولیشن ہم اس طرح کریں گے کہ یہ والا سائڈ یہ والا 80.5 اینڈ 79.33 اس کو ہم پلس کر کے 2 پر ڈیوائیڈ کریں گے. اسی طرح یہ والا جو حصہ ہے یہ دونوں تو اس دونوں کو یعنی 300.66 پلس 302.25 ان دونوں کو ہم کیا کریں گے پلس کریں گے اور پھر اس کو 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے. تو یہاں پر ہم نے کیلکولیشن کیا ہے پلاٹ نمبر 1 کا. تو پلاٹ نمبر 1 جو کیلکولیشن ہے سب سے پہلے ہم نے 80.5
جو کہ اس پلاٹ نمبر 1 کی جو ہے بریتھ ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہم نے اس کا جو اپوزٹ سائڈ ہے 79.33 یہ ہم نے کیا کیا ہے, کیلکولیٹ کیا آپس میں پلس کر کے یہاں پر 2 پہ ڈیوائڈ کیا ہے. تو یہ ہمارے پاس 79.915 یہ ہمارے پاس ایوریج ویڈتھ ہے, اس کی ایوریج چوڑائی ہے یعنی اوسط چوڑائی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہمارے پاس جو ہے اس کی ایوریج جو لمبائی ہے, اوسط لمبائی ہے, اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے, آمنے سامنے والے جو لمبائیاں ہیں ان دونوں کو پلس کر کے 2 پر تقسیم کریں گے. جس طرح کہ 300.66 پلس 302.25 ان دونوں کو ہم کیا کریں گے, پلس کریں گے اور 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ والا حصہ, یہ ایوریج ہمارے پاس بریتھ آ گئی اور یہ والا ہمارے پاس ایوریج لینتھ اس کی کیلکولیٹ ہو گئی. اس کے بعد اس کے ہم کیا کریں گے, ایریا کیلکولیٹ کریں گے. تو ایریا کیلکولیشن کے لیے یہ والا جو ہے یہ ہمارے پاس ایوریج لینتھ ہے, اس کو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں AVG یعنی لینتھ, ایوریج لینتھ, اور یہ ہمارے پاس جو ہے ایوریج بریتھ ہے یعنی اوسط چوڑائی اس کو کہتے ہیں. ان دونوں کو ہم کیا کریں گے, ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے اسکوائر فیٹ SFT اس کی جو یونٹ ہے وہ مربع فیٹ ہوگی. تو اسکوائر فیٹ میں اس کی ہمارے پاس جو ہے یہ ایریا کیلکولیٹ ہو گئی. اب طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو اگر یہ اکیلا ایک ہی پلاٹ ہو تو پھر ہم اس کو مرلاز اور کنالز اور اسی طرح سرسائی وغیرہ اس میں کنورٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو ہے فگرز زیادہ ہے, تقریباً 6 پلاٹ ہمارے پاس اس میں بنتے ہیں. تو اس لیے یہ صرف اور صرف مربع فٹ میں ہم نکال لیتے ہیں. پھر جتنے بھی پلاٹس ہیں ان کے ایریا کو SFT میں جو آئے ہیں ہمارے پاس کیلکولیٹ ہوئے ہیں ان کو ہم کیا کریں گے, پلس کریں گے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی مرلاز, کنالز اور سرسائز وغیرہ اس کی کیلکولیشن کریں گے. تو ویورز بڑھتے ہیں پلاٹ نمبر 2 کی جانب. تو ہمارے پاس جو پلاٹ نمبر 2 ہے اس کی جو لینتھ ہے وہ ہمارے پاس ہے 150 فیٹ اینڈ 3 انچ. تو اس کو اگر ہم جو 150 ہے اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے 150.25. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ والا جو لینتھ ہے اس کے سامنے اس کو بھی اگر ہم کیلکولیٹ کریں گے 90 اور 61 یہ فیٹس میں ہے تو یہ ہمارے پاس 151 فیٹ بن جائے گا. اور 3 فیٹ جو ہے 3 انچ جو ہے اس کو فیٹ میں کنورٹ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس 0.25. تو یہ بھی ہمارے پاس 150.25 فیٹ بن جاتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں ویورز, میں نے جس طرح فگر نمبر 1 میں بتایا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تو آمنے سامنے برابر آ جائے, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ دونوں آمنے سامنے بالکل برابر نہ ہو, یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو اس کیس میں اگر پلاٹ نمبر 2 کو ہم دیکھ لیں تو یہ والا اور یہ والا آمنے سامنے جو سائڈز ہیں یہ بالکل ایکول ہیں. 150.25 یہ بھی ہمارے پاس اور یہ بھی ہمارے پاس 150.25. تو پلاٹ نمبر 2 ہے تو اس کی یہ ہمارے پاس آمنے سامنے والی جو لینتھ ہیں یہ کیا ہے, ایکول ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر اس کی ایکول نہ ہو تو اس کا بھی جو ہے وہ سیم والا طریقہ ہے. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایکول نہیں ہے, اس کو میں بڑھا دیتا ہوں ویورز آپ کے سمجھنے کے لیے, تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ایکول ہوں گے یا نان ایکول ہوں گے, دونوں کیسز یہ لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس طرح بھی آ جائے ہم نے اس کی صرف کیلکولیشن پہ دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس نان ایکول ہے تو اب یہ ہمارے پاس اس کی جو پیمائش ہے وہ 151.25 یہ ہمارے پاس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ والا جو ہے اس کا پلاٹ نمبر 2 کا 30 اس کی چوڑائی ہے اور یہ والا چوڑائی جو ہے یہ 35 ہے. تو اس کی کیلکولیشن کی جانب پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے یہ والا لینتھ لے لیا اس کی 30 اور یہ 35, ان دونوں کو ہم نے کیا کر لیا, پلس کر لیا. یہ بالکل پلاٹ کے جو ہے میں آپ کو پلاٹ یہاں پر اگر رفلی بنا دیتا ہوں تو یہ والا اور یہ والا یعنی آمنے سامنے کے جو کارنرز ہیں, آمنے سامنے کو جو لائنز ہیں اس کو ہم نے کیا کر لیا, پلس کر لیا. اس کے بعد یہ جو حاصل جمع ہمارے پاس یعنی جو سم ان دونوں سے ہمارے پاس جو بن جائے گا تو اس کو ہم 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے. 2 پر اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس اوسط, ان دونوں کی اوسط لمبائی ہمارے پاس اوسط چوڑائی ہمارے پاس یہ بن جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد
ویورز یہ والے جو آمنے سامنے سائڈز ہیں ان دونوں کو ہم کیا کریں گے؟ پلس کریں گے. ان دونوں کو پلس کرنے کے بعد اس کو 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس یہ والا بن جائے گا. یہ اسٹیپ میں نے جو ہے اس کو یہ ڈائریکٹلی کیا ہے، لیکن اگر آپ اس میں ڈسٹرب ہو تو کائنڈلی آپ یہ یہاں پر میں آپ لوگوں کو واضح کر دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس 150.25 پلس 151.25 اور ان دونوں کو جمع کر کے 2 پر تقسیم کریں گے، ڈیوائڈ بائی 2 کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس کی ایوریج جو ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گی. اس کی ہمارے پاس اس کیلکولیشن سے یہ ہمارے پاس ایوریج اس کی لینتھ یہ آمنے سامنے والی کیلکولیٹ ہو گئی. اس کو اب ہم یہ والا جو ہمارے پاس ایوریج چوڑائی ہے اس کو ہم یہ یہاں پر کیا کرتے ہیں، اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کی ایریا اسکوائر فیٹ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے اینڈ ویورز اب پڑھتے ہیں تیسرے نمبر پلاٹ کی طرف. تھرڈ نمبر پلاٹ چونکہ پلاٹ نمبر 1 اور پلاٹ نمبر 2 کی ہم نے ایریا کیلکولیٹ کر لی. اب پلاٹ نمبر 3 کی ایریا کیلکولیشن کے لیے دیکھیں تو یہ جو اس کی بریڈتھ ہے یہ 42 فیٹ اور یہ بھی 42 فیٹ ہے اور یہ جو لینتھ ہے 55 فیٹ اور یہ والا جو ہے 20 پلس 35 تو یہ بھی 55 ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں اب ریگولر ریکٹینگل. اس کے جو آمنے سامنے دونوں جو سائڈز ہیں وہ ایکول ہیں تو اس وجہ سے اس کی جو ایریا کیلکولیشن ہے وہ انتہائی آسان ہے. یہ سائڈز ملٹیپلائی بائی یہ والا سائڈ یا یہ والا سائڈز ملٹیپلائی بائی یہ والا سائڈز، کسی بھی 2 سائڈز کو ہم آپس میں ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس ایریا جو ہے وہ ایس ایف ٹی میں آ جائے گا. تو یہ ہمارے پاس پلاٹ نمبر 3 ہے. پلاٹ نمبر 3 کے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ 42 ایک کارنر ہے اور دوسرا والا جو ہے 55 تو اس کو ہم نے کیلکولیٹ کر لیا تو یہ ہمارے پاس 23 and 10 اسکوائر فیٹ یہ اس کی ایریا ہمارے پاس کیلکولیٹ ہو چکی ہے. اب ویورز بڑھتے ہیں پلاٹ نمبر 4 کی جانب. تو پلاٹ نمبر 4 جو ہے وہ ایک تکون ہے، وہ ایک ٹرائنگل ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات اس کو جو ہے یاد رکھیں کہ جو ٹرائنگلز ہوتے ہیں اس کے تقریباً 6 اقسام ہیں. تو آج کل جو ہمارے علاقے میں رہائش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو اس میں یہ ٹرائنگل میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہ دونوں سائڈز جو ہے اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اور 2 پر تقسیم کرتے ہیں. تو جی ہاں بالکل یہ ٹرائنگل کا جو ہے فارمولا ہے، لیکن اس کو صرف اور صرف ہم نے رائٹ اینگل ٹرائنگل کے لیے ہی استعمال کرنی ہے. اگر ایک ٹرائنگل رائٹ اینگل ٹرائنگل نہ ہو، رائٹ اینگل ٹرائنگل کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اس طرح کا ٹرائنگل ہو کہ یہ والا ایک زاویہ یہ ہمارے پاس 90 کا لازمی ہو تو پھر تو یہ جو ہے اس کو ہم اس فارمولے کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں سائڈز ہم ملٹیپلائی کریں اور 2 پہ ڈیوائڈ کریں. لیکن اگر رائٹ اینگل ٹرائنگل نہ ہو تو اور ہم یہ والا فارمولا یوز کریں کہ اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں اور 2 پہ ڈیوائڈ کریں یا 0.5 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں یا 1 اور 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، سب ایک ہی چیز ہے. تو یہ ہمارے پاس ایریا کیلکولیشن میں ایرر آئے گی لازم. یا تو ایریا جو ہے اپنے جتنے بھی موقع ہے اس موقع سے ایریا کم ہوگا کیلکولیشن میں اور یا موقع سے زیادہ ایریا ہم کیلکولیٹ کریں گے. تو یاد رکھیں کہ جو ہمارے پاس جو فارمولا ہے کہ ہم لینتھ کو بریڈتھ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اور 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے ٹرائنگل کے لیے، تو یہ فارمولا صرف اور صرف رائٹ اینگل ٹرائنگل کے لیے ہے. اور اکثر جو ہے پلاٹس میں رائٹ اینگل ٹرائنگل بننا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنے ایسے کچھ اوزار بھی نہیں ہوتے کہ ہم اس کی جو اینگل ہے اس کی پیمائش کر لیں کہ یہ ہمارے پاس رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے یا نہیں ہے. ہاں بہرحال آسان طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ اگر ان کے سائڈز کا ریشو، ان کے سائڈز کا جو ریشو ہے وہ رائٹ اینگل ٹرائنگل کا ہو تو پھر آسان بات ہے، پھر ٹھیک ہے. ریشو ہم کس طرح، یہ والا جو اس کا بیس ہے اس کو ہم 3 لگا لیں گے، یہ والا ہمارے پاس 4 ہوگا اور یہ ہمارے پاس 5 ہوگا. 3 4 5 اگر کسی بھی ٹرائنگل کا جو سائڈز ہے اور ان کے نسبت 3 4 اور 5 کے برابر ہو تو یہ رائٹ اینگل ٹرائنگل ہوگا. ٹھیک ہے. تو ویورز اس کو سولو کرنے کے لیے اس کی جو ایریا ہے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. یہاں پر میں نے لکھا بھی ہے کہ یہ والا جو فارمولا ہے 0.5 into length multiplied by breadth
تو یہ صرف اور صرف رائٹ اینگل ٹرائنگل کے لیے ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ٹرائنگلز ہیں اس کے اپنے الگ الگ فارمولے ہیں، لیکن ایک ایسا فارمولہ ہے جو کہ ہر ایک ٹرائنگل کے لیے موزوں ہے اور ہر ٹرائنگل کے لیے ہم اس کی جو ایریا کیلکولیشن ہے اس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے یہ ہمارے پاس ہے ہیروز فارمولہ فار اینی ٹرائنگل. جس طرح کا بھی ٹرائنگل ہو، جس طرح کے بھی irregular ٹرائنگل ہو، لیکن اس کے صرف اور صرف 3 سائڈز ہو، 3 پیمائش ہو، تو ہم اس کی جو ہے ایریا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس کا فارمولہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کی ویلیو معلوم کریں گے. اس کی ویلیو کیا ہے؟ a پلس بی پلس سی. یہ اے بی سی یہ ٹرائنگلز کے سائڈز ہیں، ٹھیک ہے. اس کو جس طرح بھی آپ لوگ چاہیں اے بی سی، یا اس طرح کر لیں کہ یہ والا اے کر لیں، یہ بی اور یہ سی، یہ بھی ٹھیک ہے. جو بھی سائڈز آپ نے جس سائڈز کو آپ نے اے نام دینا ہے وہ ٹھیک رہے گا، جس کو بی، جس کو سی، ٹھیک ہے. لیکن ہم ان تینوں کو سب سے پہلے پلس کریں گے اور 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے، تو یہ ہمارے پاس اس کی ایس کی ویلیو آ جائے گی. اس کے بعد جو یہ فارمولہ ہے ہیرو فارمولہ، اس کی مدد سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی جو ایریا ہے اس شکل کی، اس فگر کی، تو ہم اس کی ایریا کیلکولیٹ کریں گے. ایریا جو ہے اس کے برابر ہے ایس، یہ جو کیلکولیشن سے ہمارے پاس جو بھی فگر آئے گا، انٹو ایس مائنس اے. آپ نے جو اے سائڈ منتخب کیا ہے اس کی جو پیمائش ہے اس کو ایس کی ویلیو سے مائنس کریں گے، اسی طرح ایس کی ویلیو سے بی مائنس کریں گے، اور اسی طرح ایس کی ویلیو سے سی کو مائنس کریں گے. اب اس کی کیلکولیشن، ایریا کیلکولیشن کی جانب بڑھتے ہیں. یہ ٹرائنگل، اس کو فار ایگزامپل یہ والا سائڈ جو ہے، یہ والا کارنر، اس کو میں اے کا نام دوں گا، اس کو یہ والا سائڈ جو ہے اس کو بی اور یہ والا سی. تو پڑھتے ہیں یہاں پر کہ ہم نے اس کی جو ہے نومنکلیچر کر لی. یہ ٹرائنگل کا جو وہ والا فگر ہے ہم نے یہاں پر رفلی ڈرا کیا، تو یہ ہمارے پاس اے ہو گیا 55 والا، یہ بی 110 اینڈ سی والا 60، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اس کی جو ہے ایس کی ویلیو معلوم کریں گے. یہ اس کے فارمولہ یہ ہے کہ اے پلس بی پلس سی یا بی پلس اے پلس سی، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تینوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پلس کرنا ہے. اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم پلس کریں گے اور 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے، تو یہ ہمارے پاس 112.5 آ جائے گا. اب جو ہیرو فارمولہ ہم نے لکھا تھا کہ ہول انڈر روٹ از اکول ٹو ایس انٹو ایس مائنس اے انٹو ایس مائنس بی انٹو ایس مائنس سی، اس میں ہم ویلیو پٹ کریں گے. تو سب سے پہلے ہم نے جو 112.5 ایس کی ویلیو ہمارے پاس، تو یہ ہم نے یہاں پر لکھ لی. اس سے ہم نے اے کی جو ویلیو ہے تو یہ ہمارے پاس ہے 55، اس کو مائنس کر دیا. مطلب یہ ہے کہ 112.5 مائنس 55، تو اس سے ہمارے پاس 57.5 آ جائے گا. اسی طرح 112.5 مائنس بی یعنی 110، تو اس سے جو ہے ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 2.5. اسی طرح ویورز 112.5 مائنس 60، تو اس سے ہمارے پاس 52.5 اس کی ویلیو آ جائے گی. اس کے بعد ہم نے ان سب کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ پیرنتھیسس بریکٹ ہے. پیرنتھیسس بریکٹس کے درمیان میں اگر کوئی بھی سیمپل نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو ملٹیپلائی کرنے سے اور اس کے بعد اس پہ یہ جو انڈر روٹ ہے اس کو حل کرنے سے، انڈر روٹ کیلکولیٹر میں سمپل آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے ملٹیپلائی کریں گے، اس سے جو ویلیو آ جائے گی تو انڈر روٹ انٹو آنسر ہم کر لیں گے سائنٹیفک کیلکولیٹر میں. تو یہ ہمارے پاس اس کی ویلیو جو ہے ایس ایف ٹی یعنی اسکوائر فیٹ میں اس کی ایریا یہ ہمارے پاس کیلکولیٹ ہو جائے گی، جو کہ 921.4246 ایس ایف ٹی یعنی اسکوائر فیٹ. اچھا ویورز اب بڑھتے ہیں اگلے فگرز کی جانب، اگلے پلاٹ کی جانب. تو یہ اگلا پلاٹ ہمارے پاس 5 نمبر ہے. 5 نمبر کی پلاٹ بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس رائٹ اینگل ٹرائنگل نہ ہے. یاد رکھیں اگر رائٹ اینگل ٹرائنگل ہو اور پھر بھی ہم نے ہیرو فارمولا استعمال کیا
تو یہ بالکل ٹھیک رہے گا، یہ بالکل کریکٹ رہے گا، آپ کے پیمائش پر کوئی بھی شکایت یا اعتراض نہیں ہوگی، بشرط یہ کہ آپ فیتے کے ذریعے پیمائش آپ صحیح طریقے سے کر لیں، یا جو بھی کیلکولیشن ہے اس کو دھیان کے ساتھ، اس کو غور و فکر کے ساتھ، اس کو صحیح طریقے کے ساتھ کر لیں، تو انشاءاللہ آپ ایک نہ ایک دن آپ اس طرح بن جائیں گے کہ آپ ہزاروں روپے اس سے ایریا کیلکولیشن سے کمائیں گے، اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ کی جو کسٹمر کی جو فلو ہے وہ بھی دن بدن بڑھتی جائے گی۔ تو ویورز بڑھتے ہیں 5 نمبر پلاٹ کی کیلکولیشن کی جانب۔ تو 5 نمبر کا جو پلاٹ ہے اس کی ہم اس طرح کی جو ہے نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ جو 65 ہے، لیٹ سپوز ہم اس کو اے والا منتخب کر لیتے ہیں، اور یہ جو 61 ہے تو اس کو ہم بی والا کر لیتے ہیں، اور یہ جو 20 ہے اس کو ہم سی کا نام دیں گے۔ تو بڑھتے ہیں یہاں پر یہ جو فگر ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے، تو یہ ہمارے پاس اے 65 بی 61 اینڈ سی ہمارے پاس جو ہے یہ 20 ہے، ٹھیک ہے ویورز۔ اس کی کیلکولیشن اے پلس بی پلس سی انٹو ڈیوائیڈڈ بائی 2، 65 پلس 61 پلس 20 ڈیوائیڈڈ بائی 2، تو ہمارے پاس 73 اس کا جو ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ ہمارے پاس کیلکولیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے، ایریا کیلکولیشن کے لیے یہ فارمولا یوز کرنا ہے جو پچھلے پلاٹ میں بھی میں بیان کر چکا ہوں، s انٹو s مائنس اے، s مائنس بی، s مائنس سی۔ s کی ویلیو ہمارے پاس جو ہے یہ 73 ہے، تو 73 سے ہم نے سب سے پہلے a کو مائنس کرنا ہے، اس کے بعد b کو، اور اس کے بعد c کو، پھر ان تینوں کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے، اور 73 کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کریں گے جو یہ s کی ویلیو ہے۔ یہ سب ملٹیپلائی کرنے کے بعد اس پر ہم نے کیا کرنا ہے، انڈر روٹ جو ہے اس کو کیلکولیشن کرنا ہے، جو اس پہ جو یہ انڈر روٹ ہے اس کو ختم کرنا ہے سائنٹیفک کیلکولیٹر کے ذریعے۔ اس کا بھی میں نے آپ لوگوں کو طریقہ سکھایا تھا کہ یہ جو آپس میں جو یہ ویلیو ہے یہ ملٹیپلائی ہو جائے، تو آپ کے پاس کیلکولیٹر میں ایک ویلیو آ جائے گی، آپ نے ڈائریکٹلی انڈر روٹ والا نشان پریس کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کے بعد اے این ایس یعنی آنسر والا کی پریس کرنا ہے، تو یہ آپ کے پاس کیلکولیشن ہو جائے گی اس کی، جو کہ ہمارے پاس ہے 609.4456 SFT۔ یہ بھی مربع فٹ میں ہمارے پاس ایریا کیلکولیٹ ہو گئی ہے۔ تو ویورز بڑھتے ہیں نیکسٹ جو ہمارے پاس 6 نمبر پلاٹ ہے، 6 نمبر پلاٹ کی جانب۔ تو 6 نمبر پلاٹ جو ہے وہ بھی ایک ٹرائنگل کا ایک قسم ہے جو کہ نان رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ بھی رائٹ اینگل ٹرائنگل نہیں ہے، ہم اس کو بھی ہیرو فارمولے کی مدد سے ہم اس کی ایریا جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں گے۔ تو اس میں ہم کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم نے یہ والا حصہ جو ہے اس کو اے کا نام دیں گے، اسی طرح یہ ہمارے پاس 10 جو ہے یہ بی ہو جائے گی، اور یہ ہمارے پاس جو ہے یہ سی ہو جائے گا یہ والا بازو۔ تو بڑھتے ہیں اس کی کیلکولیشن کی جانب۔ تو یہ ہمارے پاس اے 95 10 اینڈ 90.25 اے بی سی، اس کی ویلیوز کو ہم پلس کر کے کیا کریں گے، 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے۔ تو جب ہم اس کی ویلیو کو آپس میں پلس کریں گے اور 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کی ویلیو ہمارے پاس 97.625 آ جائے گی۔ اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے ایریا کیلکولیشن کے لیے جو فارمولا ہے اس کو یوز کریں گے۔ فارمولا کیا ہے کہ s انٹو s مائنس اے انٹو s مائنس بی انٹو s مائنس سی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مدد سے ہمارے پاس جو ہے ایریا کیلکولیٹ ہو جائے گی۔ اس کی کیلکولیشن کے بعد ہمارے پاس جو ایریا ہے وہ ہے 406.2588 SFT یعنی اسکوائر فیٹ۔ اچھا ویورز، پلاٹ نمبر 1 2 3 4 5 اینڈ 6 کی ایریا ہم نے کیلکولیٹ کر لی۔ اب ان کی جو ایریا ہے ان کو ہم آپس میں پلس کر کے ٹوٹل ایریا کیلکولیٹ کریں گے، جس طرح کہ یہ ہمارے پاس پلاٹ نمبر 1 کی ایریا، پلاٹ نمبر 2 کی ایریا، پلاٹ نمبر 3، پلاٹ نمبر 4 5 اینڈ 6، اس کی یہ ایریا جو ہے یہ ہم نے کیا کر لی، کیلکولیشن اس کی کر لی۔ تو ہمارے پاس جو ہے پلاٹ نمبر 1 2 اینڈ 3 یہ اسکوائر ریکٹینگولر شیپ کے تھے، ارریگولر اور ریگولر تو الگ بات ہے، لیکن شیپ اس کی ریکٹینگولر اور اسکوائر جیسی تھی۔ لیکن یہ جو ہے 4 5 اور 6 یہ تینوں ہمارے پاس ٹرائنگولر تھے،
تو اس کی ایریا جو ہے ہم نے ہیروز فارمولا پر کیلکولیٹ کر لی. اب ہم کریں گے اس کو پلس، تو ہمارے پاس ٹوٹل ایریا اس کی آ جائے گی 7.2803 SFT یعنی مربع فٹ یعنی اسکوائر فٹ. ٹھیک ہے، اس کو ہم اب مرلہ پر تقسیم کریں گے، مرلہ میں اس کو جو ہے اس کو مرلہ میں کنورٹ کریں گے. تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک مرلہ 272.25 مربع فٹ کے برابر ہوتا ہے. 272.25 ایریا جو SFT ہے وہ ہمارے پاس اگر ہم مرلہ میں کنورٹ کرنا چاہیں تو 272.25 کو ہم اس پر تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ ایک مرلہ 272.25 کے برابر ہوتا ہے. لیکن جو دیہاتی علاقہ ہے، جو ہمارے پاس جو علاقے کے پراپرٹی ڈیلرز ہیں، جو کہ خریدنے والے ہیں، جو کہ فروخت کرنے والے ہیں، تو اکثر جو ہے اکثر علاقے میں نان انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ یا نان گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یا اسی طرح کے کالونیز یا اس کے علاوہ جتنے بھی ٹاؤن شپس ہیں یا ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی خرید و فروخت زمین کی ہوتی ہے تو وہ 272 صرف لگا لیتے ہیں. یہ 0.25 جو ہے اس میں یہ کیلکولیٹ نہیں کرتے. تو یہ جو ہمارے پاس جو پلاٹ کی کیلکولیشن کا جو پروجیکٹ آیا تھا، جو ڈیمانڈ تھا، تو وہ بھی ان لوگوں کی بھی وہ جو ڈیمانڈ ہے وہ 272 کی ہے. تو اس لیے ہم نے ایریا جو ہے 272 پر تقسیم کیا ہے. تو یہ ہمارے پاس SFT ہے. SFT کو ہم نے کیا کر لیا، 272 پہ ڈیوائڈ کر لیا، تو ہمارے پاس 122.1958 مرلاز ہمارے پاس کیلکولیٹ ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر چونکہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ زمین کے پیمائش پر مکمل عبور ان کو حاصل نہیں ہے، زمین کی پیمائش وہ نہیں کر سکتے، یا اس کے علاوہ زمین کی پیمائش کر کے اس پر یہ ان کو علم حاصل نہیں ہے کہ یہ مرلہ ہے، یہ کنال ہے، یہ کیا چیز ہے. لیکن زیادہ تر جو ہے لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ 122 مرلہ یعنی سوا 122 مرلہ 122.25 اگر ہو تو پھر یہ سوا 122 مرلہ بن جاتا ہے. لیکن اگر اس طرح کا ہو تو یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم کیلکولیٹ کریں گے. یہ ہمارے پاس 122.1958. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے یہ بھی مرلہ کا حصہ ہے. اس کو بعض لوگ سرسائی کہتے ہیں، لیکن یہ سرسائی نہیں ہے، یہ مرلہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو اب ہم کنال میں تقسیم کر لیتے ہیں. تو کنال میں تقسیم کرنے کے لیے یہ 122 ہے. تو یاد رکھیں کہ جو ایک کنال 1 کنال is equal to 20 مرلاز. ٹھیک ہے، ایک کنال ہمارے پاس جو ہے 20 مرلہ کے برابر ہوتا ہے. تو اس کو اگر ہم 20 پر ڈیوائڈ کر لیں گے تو 6 پوائنٹ سمتھنگ ہمارے پاس اس سے آنسر آ جائے گا. لیکن ہم جو ہے اس طرح نہیں کرتے، ہم نے صرف یہ کر لیا کہ 122 ہے، اس کو ہم نے کیا کر لیا، صرف اس کو ہم نے جو ہے 20 پہ ڈیوائڈ کر لیا. تو ہمارے پاس جو ہے اس کی ویلیو کچھ اس طرح آ جائے گی 20 پوائنٹ سمتھنگ. تو پوائنٹ سے اس طرف ہم نے نہیں لکھنا ہے، یا اس سے ہمارے پاس مثال کے طور پر آ جائے گی 6 پوائنٹ سمتھنگ. تو یہ ہم نے صرف اور صرف یہ 6 والا ڈیجٹ جو ہے یہ ہم نے کنال کے جو کالم ہے اس میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ 122 ہے. تو ظاہر بات ہے کہ 120 جو ہے یہ 6 کنال بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو 122 ہے تو یہ 2 ہمارے پاس جو ہے یہ مرلاز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیجٹ 122 کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کے بعد جو یہ والا ڈیجٹ ہے اب ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے. یاد رکھیں ذہن میں کہ ہم نے ایک سرسائی کو کیلکولیٹ کرنا ہے. یہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہے کیا چیز، سرسائی کیا چیز ہے اور کرم کیا چیز ہے. اصل میں یہ جو لفظ ہے یہ ہے سرسائی. اردو میں اس کو اس طرح لکھتے ہیں، اس کی پروننسیشن جو ہے وہ ہے سرسائی. ٹھیک ہے، اسی طرح
ایک ورڈ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ کرم کیا چیز ہے، کرم. تو یہ دو ایسے الفاظ ہیں، یہ ٹیکنیکل ورڈز ہیں جو کہ ہمارے علاقے میں زیادہ تر پٹوار خانے میں یا انتقالات میں یا اس کے علاوہ بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلرز وغیرہ یوز کر لیتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اکثر جو کلائنٹس ہوتے ہیں، اکثر جو خریدنے والے ہوتے ہیں پلاٹس کو، تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ سرساہی کیا چیز ہے اور کرم کیا چیز ہے. تو اس کی وضاحت سے پہلے آپ کو یہ بھی سکھا دوں کہ یہ سرساہی کیا ہے اور کرم کیا ہے. تو ویورز، سب سے پہلے ہم کرم کو لیتے ہیں. تو کرم جو ہے لمبائی کی یونٹ ہے، ٹھیک ہے. اٹ از دا یونٹ آف لینتھ. جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ 300 فیٹ، تو یہ فیٹ کیا چیز ہے؟ یہ بھی جو ہے لینتھ کی جو ہے لمبائی کا یونٹ ہے. اسی طرح ہم لکھتے ہیں کہ 32 میٹرز. تو جس طرح کا یہ میٹر جو ہے یہ یونٹ ہے، اس طرح کرم بھی جو ہے یہ یونٹ ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں، فٹ جو ہے 12 انچز کے برابر ہوتا ہے، میٹر جو ہے 10 ڈیسی میٹرز کے برابر ہوتا ہے. اسی طرح کرم کتنے فیٹس کے برابر ہوتا ہے؟ تو جانیے، 1 کرم is equal to 5.5 فیٹ. تو ویورز، 5.5 فٹ جو ہے وہ ایک کرم کے برابر ہوتا ہے. اسی طرح یہ ورڈ ہے سرساہی. It is the unit of length and سرساہی is the unit of area. جس طرح کہ ہم لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ لیٹس سپوز یہ والا ڈیجٹ ہے، یہ ایس ایف ٹی یعنی اسکوائر فیٹ، مربع فٹ. اسی طرح مربع میٹر، اسی طرح مربع سینٹی میٹر یعنی سینٹی میٹر اسکوائر سینٹی میٹر. اسی طرح یہ بھی سرساہی جو ہے یہ بھی ایریا کا یونٹ ہے. اگر ہم یہ والا ڈیجٹ یوز کرتے ہیں تو ہم نے پھر اس کو سرساہی میں لکھنا ہے، اور اگر ہم ایس ایف ٹی والا یوز کرنا ہے تو ہم نے اس کو پھر مرلاز وغیرہ میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو ویورز، 5.5 ملٹیپلائی 5.5 is equal to 30.25 SFT. تو یہ ہمارے پاس جو ہے 30، یہ ایک کرم ہو گیا. اسی طرح یہ بھی ایک کرم ہے. یہ جو ہے کمپلیٹ ایک جو ہے کیا چیز ہے؟ مرلہ ہو. تو یہ ایک مربع کرم، 1 اسکوائر کرم 5.5 ملٹیپلائی بائی 5.5، یہ بھی ایک کرم ہے اور یہ بھی ایک کرم ہے. جس طرح کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ 1 کرم is equal to 5.5. 1 اسکوائر کرم اس کو کہتے ہیں کہ 1 کرم ملٹیپلائی بائی 1 کرم، ٹھیک ہے. تو اگر اس کو ہم فیٹس میں لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 5.5 اور یہ بھی 5.5، تو اس سے ہمارے پاس 30.25 SFT آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں کہ 30.25 یہ کمپلیٹ ایک سرساہی ہے. ویورز، 30.25 ایک سرساہی ہے. 30.25 مربع فٹ ایک سرساہی کے برابر ہوتا ہے، اور ایک مربع کرم ایک سرساہی کے برابر ہوتا ہے. اب ایک ہی مرلے میں 9 سرساہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ویورز، اب یہاں پر سرساہی کو میں نے مربع فٹ میں ڈینوٹ کر لیا آپ لوگوں کو. تو یہاں پر آ جائے تو یہ اس کا یونٹ مرلاز ہے. تو یہ کس طرح سرساہی کے برابر ہوتا ہے؟ تو اس لیے ہم لوگ جب پلاٹ خریدتے ہیں یا پلاٹ فروخت کرتے ہیں تو ہم اس پر جو ہے یہ ہم اس پہ دھوکا ہو جاتے ہیں اور ہمارے لیے بہت زیادہ ہزاروں روپے کا نقصان بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے ایس ایف ٹی میں، اسکوائر فیٹ میں اس کو کنورٹ کرنا ہے. جب ہمارے پاس ایس ایف ٹی اس کی ویلیو اسکوائر فیٹ میں آ جائے گی تو پھر اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کتنی سرساہی کے برابر ہوگا.
تو اس کو اگر ہم جو ہے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں 272 سوری ملٹیپلائی کرتے ہیں 272 پہ 272 کے ساتھ اس کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس جو ویلیو ہے وہ آ جائے گی 53.306 SFT مربع فیٹ. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس مربع فٹ میں یہ آنسر آ گیا. اب 53.306 ڈیوائڈ کرتے ہیں اس پر, یہ جو ہمارے پاس سرسائی کا مربع فٹ ہے 30.25, تو اس سے ہمارے پاس 1.7 آنسر آ جائے گا. تو یہ کمپلیٹ سرسائی کی کیلکولیشن ہے. تو سرسائی ہمارے پاس 30.25 مربع فٹ کے برابر ہوتا ہے. تو اس طرح کے 122.1958 مرلہ یہ 6 کنال 2 مرلہ اور 1.7 سرسائی کے برابر ہو جاتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ اس کی جو سرسائی اور کرم اور جو اس کی جو یونٹس ہے اس کی کیلکولیشن ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ٹوٹل اسٹیشن پر ایریا کیلکولیشن کے بارے میں سیکھیں گے. اور انشاءاللہ آئندہ جتنے بھی ویڈیوز ہیں اس میں ہم یہ جو ایریا ہے اس کی پلاٹنگ کس طرح کریں گے کہ اس میں ہم تقسیم کریں کہ جو یہ ایریا ہے یہ 5 مرلہ 7 مرلہ 10 مرلہ اس میں کیسے ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے تاکہ اس کی جو یہ پلاٹ ہے یہ بھی خوبصورت اس میں پلاٹ آ جائے, بالکل سپیئرز یا ریکٹینگولر پلاٹ آ جائے اور راستے بھی بہتر طریقے سے آ جائے. اس میں کوئی زمین بھی ضائع نہ ہو, کوئی رقبہ بھی ضائع نہ ہو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہ سب کچھ سیکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.